ہم دنیا کے لیے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی رجوع کرتے ہیں، یا اتنی رجوع کرتے ہیں آخرت کے لیے جتنی دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا کی تکلیف ہو فوراً رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ بیمار ہوں صحت دے دے، یا اللہ یہ مشکل ہے دور کر دے، بے روزگار ہوں رزق دے دے۔ دنیا کی تکلیف کے لیے جتنی رجوع آپ رب کی طرف کرتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ رجوع آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ، یہ جو حاسد کا شر ہے، جادوگر کا شر ہے یا دھوکے باز کا شر ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ہے دوسرا آپ کو نقصان پہنچائے۔ اور سورہ والناس میں جو وسوسہ ہے نا، اس میں ہے من الجنتی والناس، جس انسان کے دل میں وسوسہ آیا وہ آگے کسی اور کے دل میں بھی پیدا کر دے گا۔ تو سورہ والناس میں اس شر سے پناہ ہے جو آپ کی طرف سے دوسروں کو پہنچ سکتا ہے۔ دوسروں کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو کہ کوئی دوسرا تمہیں نقصان نہ پہنچائے، پر اس سے زیادہ فکر یہ کرو کہ میری طرف سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ سمجھیے میں جو بات کر رہا ہوں؟ آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دوسروں سے مجھے نقصان نہ پہنچے، لیکن خود نقصان پہنچاتا ہے۔ جہاں دوسروں سے شر کا اندیشہ تھا، حاسد، جادوگر یا دھوکے باز، وہاں اللہ کا ایک نام بیان کیا کہ دوسروں کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ لیکن جہاں اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کا معاملہ آیا کہ جس کے دل میں وسوسہ ہے وہ دوسرے کے دل میں بھی ڈال دے گا، وسوسے پھیلا دے گا، تو وہاں 3 نام اللہ کے ذکر کیے، یعنی دوسروں کے شر سے بچنے کی نسبت اپنے شر سے لوگوں کو بچانے کی زیادہ فکر کرو اور زیادہ رجوع کرو رب کی طرف۔ یا اللہ مجھے لوگوں کے شر سے بچا، یہ ایک دفعہ دعا مانگی ہے تو 3 دفعہ یہ مانگو، یا اللہ میرے شر سے بھی لوگوں کو بچا۔ اب یہ تو کوئی نہیں سوچے گا کہ میں شریر ہوں یا میرے اندر شر ہو سکتا ہے، یہی تو عاجزی کا وہ مقام ہے کہ انسان کا نفس جو ہے نا، باج فقیراں کسی نہیں ماریا ظالم چور اندر دا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، مجھے تو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے وجود سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچتا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کرو یا اللہ دوسروں کے شر سے مجھے بچا، تو 3 دفعہ یہ بھی کہو یا اللہ میرے شر سے لوگوں کو بچا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جان بوجھ کے انسان نہیں نقصان پہنچا رہا، لیکن اس کی وجہ سے نقصان نادانستہ طور پہ پہنچ رہا ہے، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو یا اللہ اس سے بھی مجھے بچا۔ یہ 2 نقطے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ سورہ فلق میں شر زیادہ بیان ہوئے، اللہ کا نام 1 دفعہ آیا۔ سورہ والناس میں شر 1 بیان ہوا اور اللہ کے نام کتنی دفعہ آئے؟ 3 نام آئے ہیں۔ دوسرا نقطہ، من شر الوسواس الخناس، یہ جو خناس کا شر ہے یہ حاسد کے شر سے، جادوگر کے شر سے، دھوکے باز کے شر سے بڑا شر ہے۔ جادوگر، حاسد، دھوکے باز یہ سارے مل کے نقصان پہنچائیں، وہ نقصان نہیں کر سکتے جو نقصان خناس کرتا ہے۔ اس لیے سورہ والناس کے اندر اللہ کے 3 نام بیان کر کے آگے کا خناس کے شر سے بچا۔ خناس کسے کہتے ہیں؟ چھپ کے حملہ کرنے والا یا حملہ کر کے چھپ جانے والا۔ شیطان ایک وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، بندہ بڑا پکا مومن ہے، وسوسہ ڈالا شیطان نے، بندہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے یہ خیال آیا ہے، شیطان خیال ڈال کے چلا جاتا ہے، پھر 2 مہینے وہ وسوسہ نہیں ڈالتا، تیسرے مہینے پھر ڈال دے گا۔ اللہ کہے گا 2 مہینے پہلے بھی یہ خیال آیا تھا، 2 مہینے گزر گئے خیریت سے، پھر یہ وسوسہ نہیں آیا، اب بھی جھٹک دیتا ہوں میں بچ ہی جاؤں گا۔ شیطان 1 دفعہ وسوسہ ڈال کے چھپ جاتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر وسوسہ ڈال۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، بندہ پکا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، شیطان نے کہا آج رہنے دو، تھکے ہوئے ہو، اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لینا، ایک چھوڑ دو گے تو کوئی حرج نہیں۔ بندے نے فوراً توبہ کی، اٹھا،
وضو کیا، نماز پڑھی، یا اللہ معاف کر دے شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. شیطان کچھ عرصے بعد پھر وسوسہ ڈالا، کچھ عرصے بعد پھر وسوسہ ڈالا. شیطان جلدی نہیں کرتا بندے کو گمراہ کرنے کی، وہ لانگ ٹرم پروگرام بناتا ہے. کہتے 5 سال ہیں، میں آہستہ آہستہ کر دوں گا. پہلے سال تہجد چھڑاؤں گا، دوسرے سال ایک نماز چھڑاؤں گا، تیسرے سال فرض نمازوں میں نوافل چھڑاؤں گا، پھر سنتیں چھڑاؤں گا، پھر فرض بھی چھڑا دوں گا. تو خناس کے معانی میں ایک معنی، ایک تفسیری قول یہ ہے چھپ کے حملہ کرتا ہے، یا حملہ کر کے چھپ جاتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر حملہ کرتا ہے. اگر تو مسلسل حملہ ہو تو بندہ فوراً دوائی استعمال کرے گا کہ میں شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤں. اس لیے وہ دوائی کی طرف بھی نہیں آنے دیتا، آہستہ آہستہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے. پتھر بڑا سخت ہے، لیکن ایک ایک قطرہ پانی کا گرتا رہے، پتھر میں بھی کچھ عرصے بعد سوراخ ہو جاتا ہے. بندے نے شرم و حیا کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کوئی بے حیائی کا منظر سامنے آ گیا، بندہ پاک باز ہے، جو ہی منظر سامنے آئے گا نظر ڈالے گا، یا اللہ معاف کر دے. برائی کا منظر سامنے آ گیا، لیکن یہی بندہ کچھ عرصے بعد شوق سے دیکھ رہا ہے برائی کو. کیوں؟ شیطان محنت کرتا رہا آہستہ آہستہ. اس نے کہا آج تو نہیں میرے قابو آ رہا، 2 سال بعد اسی کو میں بدکار بنا دوں. تو خناس چھپ کے آہستہ آہستہ محنت کر کے تہجد گزار کو بے نمازی بنا دیتا ہے. سامنے سے دشمن حملہ کرے تو پھر تو انسان بچ سکتا ہے، اور اگر چھپ کے حملہ کرے پھر بچنا مشکل ہے. چلے ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ شیطان کہاں سے حملہ کر رہے ہیں، ہم سے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن کیا اللہ سے بھی چھپ سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا اس کی پناہ لو جس سے وہ چھپ نہیں سکتا. حملہ آور جس کی نظر میں ہے، جس پہ حملہ ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، پر وہ رب دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں سے حملہ کر رہا ہے. اگر ہم رب کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان کے حملوں سے بچ جائیں. اس لیے رب کی پناہ لینے کا حکم دیا، اور یہ سورہ مبارکہ عطا فرمائی کہ وہ جو چھپ کے حملے کرتا ہے، رب کی پناہ میں آ جاؤ، رب تو اسے دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں بچا لے گا. بعض دوست یہ پوچھتے ہیں کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے جو برائیاں ہو رہی ہیں ان میں بنیادی تحریک پیدا کرنے میں شیطان جو ہے وہ محرک ہے. شیطان حدیث پاک میں ہے روزانہ سمندر پہ تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کہ آج یا کس کس پروگرام پہ جا رہے ہو. تو سارے رپورٹ دیتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی، کسی کو چور بنایا ہے، کسی کو سود خور بنایا ہے. شیطان ان کی تعریفیں کرتا ہے، رپورٹ روز لیتا ہے آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کتنے اولاد آدم کو دوزخی بنایا ہے. تو بعض دوست سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے تو اللہ نے اس کو بنایا ہی کیوں ہے؟ اللہ اس کو بناتا ہی نہ. تو ایک بات تو یہ دل پہ آ